हेलो क्लास, वेलकम अगेन इन अ कोर्स प्रोफेशनल प्रैक्टिस। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा टॉपिक है अकाउंटेबिलिटी एंड ऑडिट। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है और ऑडिट क्या होता है और प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अंदर हमें क्यों ज़रूरत पेश आती है। देखिए, जिस तरह ये कोर्स अभी तक चलता जा रहा है, इससे आपको ये तो अंदाज़ा हो गया होगा कि हम लोगों को किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम करना है, हम लोगों को क्या क्या हर्डल्स फेस करनी पड़ सकती हैं, हम लोगों ने किस तरह से अपने सिस्टम को लेके चलना है। अगर हम एम्प्लॉय हैं तब हमने क्या अपना बिहेवियर रखना है, अगर हम सीईओ हैं या मैनेजमेंट लेवल के ऊपर हैं तो हमने तब किन बातों को जहन नशीन रखना है और अपनी टीम को कैसे लेके साथ चलना है। अच्छा, अब उसके साथ साथ हम लोगों ने एथिक्स देखे। एथिक्स के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाई गई, बताई गई। अब एक और प्रोसेस है कि अगर हमसे कोई गलती हो जाती है या अगर हम चेक करना चाहें कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन या हमारी टीम, हमारा जो पीपल हैं जो हमारे अंडर काम कर रहे हैं, क्या वो काम सही कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं, उसके लिए एक प्रोसेस है अकाउंटेबिलिटी का, उसके लिए प्रोसेस है ऑडिट का। हम लोग जो मोस्ट ऑफ द कंपनी हैं, बड़ी कंपनी हैं, ख़ास तौर पर बिग ऑर्गेनाइजेशंस, उन लोगों ने डिफरेंट काइंड ऑफ ये सर्विसेज जो हैं वो हायर की हुई हैं, मतलब कि बाहर से हायर की हुई हैं, कोई और आकर उनकी अकाउंटेबिलिटी करता है या ऑडिट करता है। अब अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है कि देखिए, आजकल हर बंदा ही अकाउंटेबिलिटी का वो है, मतलब कि उसको अपने किए हुए के ऊपर आंसर करना है। अगर उसने अच्छा किया बुरा किया, उसको आंसर तो करना ही है, तो उसको वो बोलते हैं हम अकाउंटेबिलिटी। ऑडिट क्या होता है? ऑडिट के अंदर हम लोग बात कर सकते हैं ये कि हम लोग अपने ही ऑर्गेनाइजेशन का, अपने बिजनेस का, अपने सिस्टम का, अपने बनाए हुए टूल्स सॉफ्टवेयर का हम लोग ऑडिट करें कि क्या ये बिल्कुल सही है। हम लोग अगर लॉस में जा रहे हैं, लॉस में जाने के साथ साथ हम लोगों को क्या काम करना चाहिए, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, राइट। तो अकाउंटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो उसकी डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल टू अकाउंट फॉर द एक्टिविटीज एंड एक्सेप्ट ब्लेम फॉर द फेलियर। मतलब कि एक ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन मतलब एक फ़र्ज है हर कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशंस का और पर्सनल भी, इंडिविजुअल भी, हर बंदे का, कि वो जनाब अकाउंटेबिलिटी करे। एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म कर रहा है वो कर रहा है, और अगर वो उसमें फेल हो गया है, कोई मिस्टेक हो गया है, तो उसको वो अपने आप को पेश करे और बताए कि हाँ जी ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है और कैसे हुआ है। ठीक है, उसको ही शुड बी अ रिस्पॉन्सिबल, ही शुड बी अ आंसरेबल टू समवन कि हाँ जी मैंने ये काम किया, ये गलत हुआ। अ पर्सन हु इज़ अकाउंटेबल मे बी कॉल्ड अपॉन द आंसर एंड अकाउंट फॉर द आउटकम्स। वो जो आउटकम्स निकल रही हैं, जो रिजल्ट निकल रहे हैं, एरर निकल रहा है, उसके लिए उसको बुलाया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो 4 मेन पिलर्स हैं वो हमारे अकाउंटेबिलिटी के, या 4 मेन पॉइंट्स जो हैं वो क्या होनी चाहिए। देखिए, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड आंसरेबिलिटी, ट्रस्टवर्दीनेस एंड लायबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अ ड्यूटी डेट ब्लाइंड्स टू द कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब कि हम लोगों की जो ड्यूटी है, हमें उसके रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जो भी हमें टास्क दिया गया है हम उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। हम लोगों को ये मानना चाहिए कि हाँ, यस वी आर द रिस्पॉन्सिबल। फ़र्ज़ कीजिए अगर आप लोग किसी एक कंपनी में काम कर रहे हैं और वहाँ पर डेटाबेस सर्वर पड़े हुए हैं और आप लोग ऑथराइज्ड पीपल हैं कि आप लोग वहाँ पर इन हो सकते हैं, एंटर हो सकते हैं, आउट हो सकते हैं, और कोई और नहीं हो सकता। तो कल को कोई भी अगर कोई भी इशू वहाँ पर बनता है उस सर्वर रूम में, डेटाबेस सेंटर के अंदर, तो हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल? ऑफ कोर्स यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि यू आर द ऑथराइज्ड पर्सन फॉर दैट टू। तो इसके बाद आंसरेबिलिटी, अगर कोई सेम द सेकंड पॉइंट इज, पहले आपको यही मानना है कि रिस्पॉन्सिबल हैं, हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, यार ये चीज़ हमारे ज़िम्मे लगी हुई है, ये काम हमारे लिए है, तो वी आर द रिस्पॉन्सिबल। सेकंड, अगर कोई मिसहैप हो जाता है, कोई भी चीज़ हो जाती है, बुरा हो जाता है काम, ठीक है, नुकसान हो जाता है, तो यू आर द आंसरेबल। तो हमें ये बात भी माननी चाहिए और होनी चाहिए कि यस वी आर द आंसरेबल। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी के लिए ट्रस्टवर्दीनेस होना चाहिए, कि ट्रेड्स ऑफ बीइंग वर्दी ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। आप लोगों को जो आप खासियत होती है अकाउंटेबिलिटी के अंदर भी चेक करने वाला,
اس کو بھی, اور آپ لوگ جو اس سے غلطی ہوگی وہ ٹرسٹ وردینس ہونا چاہیے, اس کو اپنی طرف سے پورا ایمانداری کے ساتھ کام کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد لائبلٹی کے اندر بھی یہی ہے کہ بینگ لیگل باؤنڈ ٹو دا ڈیپٹ آف اور اوبلیگیشن, اپنے جو فرض ہیں اس کے ساتھ لائبل ہونا چاہیے, اپنے خود ذمہ دار ہونا چاہیے, خود اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. یہ ساری اس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کی فنکشنز آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. ابھی مثال کے طور پر اگر ایک کمپنی میں ایک کسٹمر کیئر سروس ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ کال کرتے ہیں جیز کے اوپر یا کوئی بھی کمپنی زونگ یا جو بھی ہماری 5-6 جو کمپنیز رن ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر ٹیلی کمیونیکیشن پوائنٹ آف ویو سے, تو آپ لوگ وہاں پر کال کرتے ہیں, کسٹمر کال کرتا ہے اور آپ کے پاس آتا ہے, فرض کیجیے کال آتی ہے اور وہ آپ کوئی مس بیہیو ہو جاتا ہے, کچھ نہ کچھ اس طرح کی تلخ کلامی ہو جاتی ہے, تو آپ لوگوں کی پھر وہ کمپلین جو ہے وہ پبلسائز کر دیتا ہے, پبلکلی کر دیتا ہے کہ یہ دیکھیے میں نے کال کی اور میں پوچھ رہا تھا اور فلاں بندہ میرے سے اس کمپنی کا روڈ ہو گیا, اس کی کسٹمر سروس اچھی نہیں ہے یہ. تو وہ جب پبلسائز ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد آپ کی مینجمنٹ جو اس آرگنائزیشن کی مینجمنٹ ہے وہ کال کرتی ہے کہ یار کون سا شخص ہے جس نے اس طرح کی حرکت کی ہے, تو وہ آن دا ریکارڈ آ جاتی ہے بات. تو اکاؤنٹیبلٹی, اب وہاں پر اس کو آنسر کرنا ہے, اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے کہ آپ نے یہ کام ایسا کیوں کیا, آپ نے مس بیہیو کیوں کیا. اب اس کے بارے میں بعد میں وہ یہ کہے کہ میرے گھر میں ٹینشن تھی تو یہ تھا اس وجہ سے ہو گیا, تو دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. پھر ہمیں آپ کو آنسریبل ہونا پڑے گا, آپ کو رسپانسیبل ہونا پڑے گا, اپنی ڈیوٹیز کو لے کر رسپانسیبل ہونا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں ہماری اکاؤنٹیبلٹی میں آ جاتی ہیں. اس کے بعد ہم بات کریں اگر آڈٹ کی جلدی سے, کہ آڈٹ جو ہے, آڈٹ کے اندر بھی یہی ہے کہ ہم لوگ بیہیو کرتے ہیں کس طریقے سے کہ ایک سسٹمیٹک انڈیپینڈنٹ اپروچ, ٹھیک ہے, جو ڈاکومنٹس پروسیس فار obtaining آڈٹ ایویڈنس. اب دیکھیے آڈٹ جب ہم کر رہے ہیں, سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ آڈٹ کرتے وقت ہم لوگ سسٹمیٹک وے کے اندر اپنی چیزوں کا, اپنے بزنس کا, اپنی آرگنائزیشن یا ہم نے جو ڈیولپمنٹ پروڈکشن کر رہے ہیں اس کا ہم آڈٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ کیا یہ صحیح ہو رہا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے انڈیپینڈنٹ ہو کے آڈٹ کرنا, سسٹمیٹک وے میں آڈٹ کرنا, بغیر کسی انفلوئنس کے, فیورزم کے ہم لوگ آڈٹ کریں, تبھی ہم لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میرا دوست ہے اگر کوئی بھی فہیم, تو وہ اگر کوئی بھی گناہ کرتا ہے, کوئی بھی کام کرتا ہے, ایسا کام کرتا ہے جس سے آرگنائزیشن کو نقصان ہو رہا ہے, اور مجھے ذمہ لگا دیا جاتا ہے کہ جی آڈٹ کریں, چیک کریں کہ کیا اس نے کام صحیح کیا یا نہیں کیا, ٹھیک ہے, اور میں اس کو فیور دے دوں, تو دس از ٹوٹلی رانگ. میں اس کو, اگر اس نے غلطی کی بھی ہے تو میں اس کو فیور دے دوں کہ ہاں یار میرا فرینڈ ہے, میرا بھائی ہے, تو لیکن اس طریقے سے کیا ہوگا, نقصان ہوگا کمپنی کو. اگر ہاں اس نے کام صحیح کیا ہوا ہے اور پھر میں آڈٹ کر رہا ہوں اور میں کہوں یس ہی از رائٹ, اس کی کوئی مسٹیک نہیں ہے, کوئی غلطی نہیں ہے, تو پھر وہ ایک الگ بات ہے. تو آڈٹ کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے, انڈیپینڈنٹ, فل انڈیپینڈنٹ وداؤٹ فیورزم, اور جناب اعلیٰ اس میں ہمیں کیا کرنا ہے, سسٹمیٹک وے کے اندر چلنا ہے. تو ڈیفینیشن میں ہم لکھ سکتے ہیں, آپ کو سلائڈس وغیرہ ساری یہ شیئر کی ہوئی ہیں ساتھ ساتھ, اور آپ اس کو بھی دیکھتے رہیں. سسٹمیٹک, انڈیپینڈنٹ اینڈ ڈاکومنٹڈ process for obtaining audit evidence and evaluating in objectively to determine the extent to which the audit criteria are fulfilled. تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ جو ابھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ کس طریقے سے ہم لوگ آڈٹ کر سکتے ہیں. اچھا, ٹائپس آف آڈٹ کے اندر ہمارے پاس ایک تو یوں بھی لکھا جائے, بہت ساری بکس کے اندر لکھا گیا ہے انٹرنل آڈٹ, ایکسٹرنل آڈٹ, ٹھیک ہے, اور بہت ساری جگہ پہ لکھا جاتا ہے کہ فرسٹ پارٹی آڈٹ, سیکنڈ پارٹی آڈٹ اور تھرڈ پارٹی آڈٹ. فرسٹ پارٹی آڈٹ سے مراد یہ ہے, جس طرح میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا کہ ایک آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں خود سے, میری ہی آرگنائزیشن ہے کہہ لیں, تو میں اس میں کام کر رہا ہوں یا آرگنائزیشن کو رن کر رہا ہوں, تو کوئی بھی مسئلہ آ گیا ہے, کوئی بھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہاں یار مجھے اب آڈٹ کرنا چاہیے, کیا یہ پروجیکٹ صحیح جا رہا ہے یا نہیں جا رہا, کیا یہ کام صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, کیا مجھے نقصان ہو رہا ہے, کہاں پر ویکنیس ہے, کہاں پر میری اسٹرینتھ ہے, وہ ساری چیزوں کو چیک کرنا. تو میں خود سے ہی اس کو آڈٹ کر رہا ہوں. پہلے تو ہم خود سے کہ ہاں یار میں آئیڈیا لگا لوں کہ یار کیا واقعی غلط ہو رہا ہے. اب کہاں غلط ہو رہا ہے, میں کیونکہ آڈٹ کا بندہ نہیں ہوں, میں جانتا نہیں ہوں کہ آڈٹ کیسے ہوتا ہے, لیکن مجھے اتنا ضرور پتہ لگ گیا کہ نقصان ہو رہا ہے یا کہیں پر غلطی ہو رہی ہے, کوئی نہ کوئی مسٹیک ہو رہی ہے. تو میں کیا کروں گا کہ اس میں اپنا وہ آڈٹ ہے وہ ہے فرسٹ پارٹی آڈٹ.
یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں انٹرنل آڈٹ، کہ اپنے اندر ہی کمپنی کے اندر ہی رہتے ہوئے کمپنی کے بندے سے ہی آڈٹ کرا لیا جائے. جس طرح میں نے ابھی مثال دی تھی کہ میرے فرینڈ کو کوئی مسئلہ آ گیا ہے، کام خراب ہو گیا تو میں آڈٹ کر رہا ہوں. ایک کمپنی کے اندر ہی، آرگنائزیشن کے اندر ہی ایک آڈٹ کر لیا جائے، ایک کمیٹی بٹھا لی جائے، جو آج کل آپ لوگ ٹی وی پہ سیاست میں دیکھتے ہیں کہ جناب آپ 3 وے جو ہے 3 رکنی کیا وہ ہو گئی ہے، اس طرح کی کمیٹی وغیرہ بنا لی ہے. تو خیر اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہو گیا فرسٹ آڈٹ. اور اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ پارٹی آڈٹ میں اگر ہم بات کریں کہ اٹ از این آڈٹ کنڈکٹیڈ ٹو اے کسٹمر آن اٹس سپلائر دے ہیو بزنس ریلیشن شپ. اچھا جو دوسرا آڈٹ ہوتا ہے نا، وہ ہم جو اگر کوئی بھی پروڈکٹ بنا رہے ہیں، کوئی سافٹ ویئر بنا رہے ہیں، کوئی ڈیوائس بنا رہے ہیں، تو ہمارا اور کسٹمر کے ساتھ کا آپس کا جو ریلیشن ہے، اور وہ اس میں بتاتا ہے کہ یار یہ نہیں ابھی یہ صحیح نہیں کیا آپ نے، ٹھیک ہے، یا آپ نے ابھی تک صحیح نہیں کیا، یہ تو میں نے ریکوائرمنٹ ہی نہیں تھی، ایسا کام کرنا تھا آپ نے. اور وہ ایک طرح سے آڈٹ کرتا ہے کہ یار یہ اسپیسیفکیشنز یو آر ناٹ گوئنگ ٹو اکارڈنگ ٹو دا اسپیسیفکیشن، جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ نہیں جا رہے، تو اس کا آپ اس میں آڈٹ کرنا. یا اگر ہم لوگ کسی اور اپنے سپلائر سے چیز لے رہے ہیں تو ہم لوگ اس کو آڈٹ کرنے کے یار یہ چیز صحیح نہیں ہے، وی آر ناٹ گونا ڈیل ود یو، اس کے لیے ہم لوگ آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے، اس طرح کا کوئی بھی سین. تو یہ سیکنڈ پارٹی آڈٹ ہو گیا. اچھا اب تھرڈ پارٹی آڈٹ جو ہے وہ بیسکلی ہمارا ایکسٹرنل آڈٹ اس کو بولتے ہیں. میں نے آپ کو بات کی کہ موسٹ آف دا کمپنی جو بگ کمپنی ہیں پاکستان کے اندر بھی یہ کام اب لوگ اس طرح ہائر کر رہے ہیں آڈیٹرس کو ڈفرینٹ کمپنیز سے. آؤٹ سورس کمپنیز ہیں، کیونکہ آؤٹ سورس کمپنی کو ہائر کرنا کہ آپ کسی باہر کی آڈٹ جو پرفارم کرتی ہے کمپنی، اس کو ہائر کرتے ہیں اپنی کمپنی کے آڈٹ کرنے کے لیے. دیٹ از ویری گڈ اپروچ، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ آپ سے نہ بائزڈ ہیں، نہ وہ آپ کو فیورزم دیں گے، نہ کچھ کریں گے. دے آر اونلی پرفارمنگ دیئر سروسز اینڈ دے آر چارجنگ یو، ٹھیک ہے. تو یو ہیو ٹو پے سم اماؤنٹ کہ ہاں جی ہم آڈٹ کرو. تو وہ کیا کریں گے، فیئر اینڈ فائن قسم کا اس کی آپ کی کمپنی کو جو ہے وہ آڈٹ کریں گے اور دیکھیں گے کیا غلطیاں ہیں، کیا اس میں آپ کی اسٹرانگ چیزیں ہیں، کہاں پر آپ لوگ غلط کام کر رہے ہیں، یا جہاں سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہماری کس میں آ جاتی ہیں، ایکسٹرنل آڈٹ پہ، اور اس کو ہم تھرڈ پارٹی آڈٹ بھی کہتے ہیں. اچھا مینجمنٹ لیول کے اوپر بھی ہمارا آڈٹ ہے کافی سارا. مینجمنٹ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں کہ وہ آئی ٹی انفراسٹرکچر کو دیکھے، رسک انالائز کرے، اور انٹرنل کنٹرول دیکھے، پرفارمنگ آئی ایس آڈٹ کرے، ٹھیک ہے. یعنی کہ انٹرنیٹ انفارمیشن سسٹم کا جو ہماری ڈیوائسز وغیرہ لگی ہیں اس کو آڈٹ کریں، پوری ٹیم کو آڈٹ کرنا. اب یہ ڈفرینٹ آگے آڈٹس کی ٹائپس آ جاتی ہیں کہ ہاں جی مینجمنٹ لیول کی کیا ڈیوٹی ہے، امپلائز کی کیا ڈیوٹی ہے. جس طریقے سے ہم لوگوں نے جب ہم کوڈ آف کنڈکٹ پڑھ رہے تھے، ایتھکس پڑھ رہے تھے، اس کے اندر بھی ایز اے سی ای او کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، ایز اے امپلائی کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں. اس طرح کی ساری چیزیں ہم لوگ اس کے اندر مینجمنٹ کے اندر بھی ہے. یہ سارا کچھ سلائڈس کے اندر مینشن ہے، آپ کی بک کے اندر بھی مینشن ہوا ہوا ہے. اچھا اب جب ہم یہ ساری چیزیں پرفارم کر لیتے ہیں ہم لوگ، اب کیا کر سکتے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی اور آڈٹ کا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو ہم کافی ساری جو ٹیکنیکس ہیں اس سے ہم بتاتے ہیں. دیکھیے جب آڈیٹر ہے، باہر سے کوئی آڈیٹر ہے، وہ کیا کرے گا، وہ آپ کی ویکنیس کو جب ہائی لائٹ کر دے گا کہ یہاں پر پرابلم ہے، یہاں پر گھپلا ہے. اب جیسے کہ فرض کیجئے ایک ایگزامپل لیں اگر ہم، کہ کوئی بھی کمپنی آپ کی ہی ٹیم کے اندر، آپ کی کمپنی کے اندر ایک پرچیز ڈپارٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، پریکیورمنٹ کا بندے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ آرڈر کرتے ہیں کہ جی مجھے یہ وینڈر سے آرڈر کرتے ہیں کہ یہ چیز چاہیے. تو وہ کیا کریں، وہ جناب آرڈر کریں اور وہاں سے کوئی چیز آ بھی جائے. ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں سے بے ایمانی کر رہا ہو، صحیح کام نہ کر رہا ہو، ایمانداری سے کام نہ کر رہا ہو، اور وہاں سے 3 چیزیں منگوا لے اور آپ کو شو کرے کہ میں نے 2 چیزیں ہی منگوائی ہیں، یا آپ کو شو کرے کہ میں نے 5 چیزیں منگوائی ہیں، ٹھیک ہے. بعد میں ڈلیوری روم اس میں ڈلیوری سینٹر میں اس میں ویئر ہاؤس میں جو چیز جا رہی ہے وہ پھر کہاں گئی، گپلا ہو گیا، کیونکہ اتنی ساری اماؤنٹ میں آپ کی کمپنی کے اندر چیزیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، جس کو اکاؤنٹ کرنے والے بھی، اکاؤنٹیبلٹی کرنے والے بھی، آڈٹ کرنے والے بھی وہی لوگ ہیں، ملے ہوئے لوگ ہیں.
तो फिर वो जो नुकसान हो सकता है कंपनी में। तो इसलिए बेटर अप्रोच ये होती है कि बाहर से बंदों को बुलाकर ऑडिट करेंगे, कहाँ कहाँ पूरी रेसिप्ट देखते हैं कि कहाँ से क्या चीज़ हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ा ईजी सा टॉपिक है, आपको समझ आ गया होगा, और डेली लाइफ में हम लोग बहुत अच्छे से मुशाहिदा भी करते रहते हैं इन चीज़ों का, ठीक है। अच्छा, एक और टेक्निक भी हम यूज़ कर सकते हैं BPR की, बिजनेस प्रोसेस जो है वो उसकी री इंजीनियरिंग सॉरी। तो इसमें क्या होता है कि जब हम ऑडिट वगैरह कर लेते हैं, अकाउंटेबिलिटी कर लेते हैं, कोई ना कोई मसले मसाइल आ जाते हैं, तो हम अपने बिजनेस प्रोसेस को पूरा री इंजीनियरिंग कर लेते हैं, ठीक है, उसको दोबारा से बना लेते हैं, उसको हम बोलते हैं BPR को भी आप देखिएगा, और मैं आपको स्लाइड्स भी इसकी साथ दे दूंगा, ठीक है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। तो इसके अंदर भी हम लोग अपनी टेक्निक्स को दोबारा से एवोल्यूट करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, पहले तो समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर हुआ, उस प्रॉब्लम को फिर हम रीडिज़ाइन करते हैं, रीडिज़ाइन करने के बाद हम लोग यही सोचते हैं कि हाँ यार काम कैसे हो सकता है और बेटर अंदाज में, ठीक है। तो ऑडिट और अकाउंटेबिलिटी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्टूडेंट में बता दूं कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा अभी तक अहम नहीं है, पूछा नहीं गया ज़्यादातर, लेकिन एक दो बार लाजमी पूछा गया, इस वजह से हम लोग इसको बस देख लेते हैं सरसरी तौर पे, ठीक है। जो मेन टॉपिक्स हैं वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और अब जो कुछ रहते हैं वो इंशाल्लाह हम लोग आने वाले लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। तो दैट इज़ फॉर टुडे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे।